مکہ کی وہ خشک وادی جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، نہ کوئی دریا، نہ کوئی چشمہ اور نہ ہی کوئی سبزہ، لیکن آج اسی وادی میں ایک ایسا کنواں موجود ہے اس کا پانی دنیا بھر سے آنے والے مسلمان صدیوں سے پی رہے ہیں۔ یہ ہے آب زمزم۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر زمزم کا پانی ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ایک بے آب و گیار وادی میں چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے حیرت سے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی پانی؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ نے کہا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا یقین تھا، ایک طرف خشک وادی، دوسری طرف شیرخوار بچہ اور نہ پانی نہ کھانا۔ پھر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی کی طرف گئی، وہاں سے انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہ مروہ کی طرف بڑھی، وہاں بھی انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ اسی طرح صفا مروہ کے درمیان تقریباً 7 مرتبہ چلی۔ آج مسلمان حج و عمرہ میں اسی یاد کو زندہ کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے پانی پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ پانی کو بہتا دیکھ کر اسے روکنے لگی اور کہنے لگی، زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ اسی نسبت سے اسی چشمے کو زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ پانی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت بنا دی۔ صدیاں گزر گئی، مکہ آباد ہو گیا، لاکھوں کروڑوں لوگ حج و عمرہ کے لیے آنے لگے اور آج بھی مسلمان زمزم پیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کے لیے ہے کہ زمزم کا پانی اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی ایسا سائنسی راز ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی زیر زمین آبی نظام سے جوڑا ہے۔ بارش کا پانی زمین کے اندر مختلف راستوں سے گزرتا ہوا آبی ذخائر تک پہنچتا ہے، اور زمزم کا کنواں کسی زیر زمین پانی سے کے نظام سے جڑا ہوا ہے، یعنی پانی کا ایک قدرتی نظام موجود ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص برکت بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں زمزم کو ایک پانی نہیں سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ حضرت ہاجرہ کی توکل کی یاد ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی یاد ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پر کامل اطاعت کی یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا، زمزم کا پانی اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ اسی لیے مسلمان زمزم پیتے وقت اچھی نیتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے خیر مانگتے ہیں۔ ایک ایسی وادی جہاں کبھی پانی نہیں تھا، آج دنیا کے لاکھوں مسلمان وہاں جاتے ہیں
اور اسی پانی سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہ صرف ایک کنواں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا نشان ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے جہاں انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔